السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خیر لك من الأولى۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ما قال ربنا لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم آپ سب مل کر اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، ہم سب کے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، سیاح لامکاں، فخر دو جہاں، سرور عالم نور مجسم، فخر آدم و بنی آدم، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں انتہائی خلوص و محبت و عقیدت و احترام کے ساتھ درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے، اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پچھلے جمعہ سورۃ الضحیٰ کی تفسیر میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ ضحیٰ سے کیا مراد ہے اور لیل سے کیا مراد ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے عرض کیا تھا کہ صاحب تفسیر تبیان القرآن نے 20 قول نقل کیے ہیں، جن میں سے 7 کا ذکر ہم نے کیا تھا، باقی اقوال آج کی مجلس میں بیان کیے جائیں گے۔ درود پاک ایک بار اور پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آلہ الکرام وصحبہ الکریم اجمعین۔ فرماتے ہیں کہ والضحیٰ سے مراد ہے نزول وحی کے دنوں کی قسم، اور واللیل سے مراد ہے اس زمانے کی قسم جب آپ سے نزول وحی کو روک لیا گیا۔ مطلب یہ ہوا دن سے مراد چاشت کا وقت، دن سے مراد وہ وقت ہے جب حضور پر وحی نازل ہوتی تھی، اور لیل سے مراد وہ وقت ہے جب حضور پر وحی نازل نہیں ہوتی تھی۔ تو جن دنوں حضور پر وحی کا سلسلہ لگاتار جاری رہا وہ ضحیٰ ہے، دن ہے، اور جن دنوں میں حضور پر وحی نازل نہیں ہوئی اور وحی جو ہے روک دی گئی، ان دنوں کو رات سے تعبیر فرمائی گئی، اور انہی دونوں زمانوں کی قسم رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ والضحیٰ، اے محبوب آپ کے ان دنوں کی قسم جب آپ پر وحی نازل ہوتی ہے، اور واللیل، اے محبوب آپ کی ان راتوں کی قسم جب آپ پر وحی نازل نہیں ہوتی ہے اور وحی روک دیا جاتا ہے۔ نواں قول، والضحیٰ سے مراد ہے آپ کے اس نور علم کی قسم جس سے مخفی غیب منکشف ہو جاتا ہے، اور واللیل سے مراد ہے آپ کے وہ غیوب جو مستتر ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو بے شمار علم عطا فرمایا، ٹھیک ہے۔ کسی کے پاس کائنات میں وہ ماپنے کا آلہ ہی نہیں ہے، انچ ٹیپ نہیں ہے کسی کے پاس کوئی سادھن ہی نہیں ہے جو حضور کے علم کو ناپ سکے۔ بس اتنا یاد رکھیے، اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے محبوب ہم نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اب وہ سب کچھ کیا ہے؟ سکھانے والا رب جانے، سیکھنے والے محبوب جانے۔
اب کسی کے پاس کوئی آلہ ہو، کوئی انچ ٹیپ ہو تو بتائے لا کر کے۔ یہ دیوبندی وہابی لوگ کہتے ہیں کہ یہ سنی لوگ حضور کے علم کو خدا کے علم سے ملا دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا تم نے خدا کا علم ناپ لیا ہے؟ خدا کا علم یہاں سے یہاں تک ہے کہ نہیں؟ خدا کا علم لا متناہی ہے، خدا کا علم ذاتی ہے، کسی نے اس کو دیا نہیں، اس کا خود کا علم ہے۔ اور نبی کے لیے چاہے آپ کتنا بھی علم مانیں، وہ علم خدا کا عطا کیا ہوا ہے نا۔ ہم تو یہ نہیں کہتے کہ جس طرح اللہ کا علم اس کا اپنا ہے، اسی طرح سے رسول کا علم بھی رسول کا اپنا ہے، ایسا تو کوئی بھی مسلمان نہیں کہتا۔ رسول کو جو کچھ بھی علم ہے وہ اللہ کے دیے سے ہے، اللہ کے عطا سے ہے۔ جب ذاتی اور عطائی کا فرق ہو گیا تو بات ہی ختم ہو گئی، ورنہ پھر تو ہر معاملے میں شرک ہو جائے گا۔ اللہ بھی دیکھتا ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں، نہیں دیکھتے ہیں؟ آنکھیں کھلی ہوئی ہے کہ نہیں؟ دیکھ رہے دکھائے۔ اللہ بھی سنتا ہے، اس کی صفت ہے سمیع، سننے والا۔ ہم بھی سنتے ہیں، ایسا تو نہیں کہ بہرے ہیں ہم لوگ، ہم بھی سنتے ہیں۔ اللہ بھی زندہ ہے، ہم بھی زندہ ہیں، ہے کہ نہیں؟ نہ مر گئے ہیں، زندہ ہیں بھائی، ہم بھی زندہ ہیں، لیکن وہ زندہ ہے کچھ اور معنی میں، ہم زندہ ہیں کچھ اور معنی۔ اللہ کا بھی وجود ہے، ہمارا بھی وجود، یہ ہے نا باڈی ہمارا، ابھی ہمیں ابھی موجود ہے کہ نہیں ہے؟ موجود ہے، ہمارا بھی وجود ہے۔ تو سنتا اللہ بھی ہے، سنتا بندہ بھی ہے، دیکھتا اللہ بھی ہے، دیکھتا بندہ بھی ہے، وجود اللہ کا بھی ہے، وجود بندے کا بھی ہے۔ تو کیا یہ سب شرک ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ہر آدمی مشرک ہوگا پھر تو، یہاں تک کہ جو شرک کا جو رٹ لگائے رہتے ہیں یہ لوگ بھی مشرک ہوں گے۔ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ دیکھنے والا ہے، وہ بذات خود دیکھنے والا ہے، وہ دیکھنے کے لیے آنکھ کا محتاج نہیں ہے۔ اور ہم جو دیکھتے ہیں، ہم اور آپ جو دیکھتے ہیں، یہ ہم اللہ کی عطا سے دیکھتے ہیں، آنکھ کے ذریعے دیکھتے ہیں۔ اللہ بھی سنتا ہے، ہم بھی سنتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ اللہ بذات خود سمیع ہے، بذات خود سننے والا ہے۔ وہ کسی نے اس کو سننے کی طاقت دی نہیں، اس کی خود کی طاقت ہے، اور وہ سننے کے لیے کان کا محتاج نہیں ہے۔ لیکن ہم اور آپ جو سنتے ہیں اللہ کے دیے سے سنتے ہیں، کان کے ذریعے سے سنتے ہیں۔ اللہ بھی موجود ہے، ہم بھی موجود ہیں، لیکن اللہ واجب الوجود ہے اور ہم لوگ ممکن الوجود ہیں۔ اس کا ہونا ضروری، اس کا وجود ضروری ہے، وہ کسی کے دیے سے موجود نہیں ہوا، وہ خود بخود موجود ہے۔ اور ہم اور آپ اللہ کی عطا سے موجود ہیں۔ پہلے 100 سال پہلے نہیں تھے، ابھی ہیں، پھر کچھ دن بعد ایسا ہوگا کہ ہمیں نہیں رہیں گے۔ اللہ بھی زندہ ہے، ہم بھی زندہ ہیں، لیکن اللہ بذات خود زندہ ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ اور ہمیں اور آپ جو ہے اس کی عطا سے زندہ ہے، اس نے ہمیں زندگی دی ہے تو زندہ ہے، جب وہ چاہے گا ہماری موت ہو جائے گی، زندہ نہیں رہے گی۔ تو یہ ہے ذاتی اور عطائی کا فرق۔ اگر آپ ذاتی اور عطائی کا فرق نہیں مانیں گے تو دنیا میں کوئی مومن ہوگا ہی نہیں، سبھی مشرک ہو جائیں گے، ہمارا وجود ہی شرک ہو جائے گا، خود ان دیوبندیوں کا وجود بھی شرک ہو جائے گا۔ تو اللہ بھی جاننے والا ہے، رسول بھی جاننے والے ہیں، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ اللہ بذات خود جاننے والا ہے، اس کو کسی نے علم دیا نہیں ہے، اس کا خود کا علم ہے۔ اور رسول کے اندر جو ہم علم مانتے ہیں، رسول کا خود کا علم نہیں ہے، اللہ کی عطا سے ہے، اللہ کے دیے سے ہے۔ اللہ نے دیا
رسول نے جانا. اب کتنا دیا، کیسا دیا، وہی قرآن فرماتا ہے سورہ نساء میں، یہ آیت کریمہ ہے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. اے محبوب آپ جو کچھ بھی نہیں جانتے تھے، جو جو چیز آپ نہیں جانتے تھے، ہم نے وہ سب کچھ آپ کو سکھا دیا. اور کتنا سکھایا، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. پیارے محبوب آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے. اب یہاں سے عظیمہ کے لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو بہت عظیم. اب عظیم، اور اگر آپ عظیم کو آپ سمجھنا چاہیں تو اس کو دیکھیں، یہ دنیا، ساری کائنات، سارا یونیورس، خالی ہماری زمین نہیں، میں یونیورس کے بارے میں بولتا رہتا ہوں، سارا یونیورس، اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا قل متاع الدنیا قلیل. اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ یہ دنیا اور دنیا کے ساز و سامان قلیل ہے. قلیل کا معنی تھوڑا. قلیل کا معنی کیا ہے؟ تھوڑا، تھوڑا سا ہی. اب سوچئے یہ ساری دنیا، سارا یونیورس، یہ چاند ستارے، یہ زمین، یہ آسمان، یہ پیڑ پودے، یہ شجر و حجر، یہ بحر و بر، یہ سمندر، یہ خشکی، یہ سب کچھ اللہ نے فرمایا قلیل ہے، تھوڑا سا ہے. اور محبوب پر جو اللہ کا فضل ہے اس کے بارے میں فرمایا عظیم، بہت بڑا، عظمت والا. اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کو کیا کیا سکھایا ہے. اس لیے اعلیٰ حضرت کا یہ شعر سمجھنے کا ہے بالکل. اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. اور سر عرش پر ہے تیری گزر. عرش کے اوپر، سر اوپر ہوتا ہے نا کہ نیچے ہوتا ہے؟ سر اوپر ہی ہوتا ہے. تو سر عرش کا مطلب ہوا عرش کے اوپر. سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر. ہاں، دل کا جو فرش ہے، دل کے اندر کیا کیا چل رہا ہے صرف جانتے نہیں ہیں، جانتے تو ہے ہی، نظر بھی ہے، دیکھ بھی رہے ہیں. دلوں میں جو ہمارے چل رہا ہے وہ دیکھتے بھی ہیں. سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں. یہ سلطنت، یہ ملک، یہ ملکوت، یہ آسمانی مخلوق ہو چاہے زمینی مخلوق ہو، آسمان ہو یا زمین ہو، ہر جگہ، ہر جگہ کی ہر چیز، کوئی ایسی چیز نہیں جو ہمارے حضور پر عیاں نہ ہو، ظاہر نہ ہو. ہر چیز ظاہر ہے ہمارے حضور. ہر چیز نہ صرف جانتے ہیں بلکہ دیکھتے بھی ہیں. اور اگر اللہ وہ قوت عطا فرمائے تو کسی کو دقت کیا ہے بھائی؟ دینے والا دے رہا ہے، لینے والا لے رہا ہے. کسی کو بیچ والے کو دقت کائی کو ہے؟ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ. میرے محبوب غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے. میں نے علامہ مشتاق احمد نظامی کی کتابیں پڑھا تھا علی رحمہ، کہ بخیل کے معنی پہ آپ غور کیجئے. بخیل کہتے کسے ہیں؟ بخیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے لیکن وہ کسی کو دیتا نہیں ہے، اپنے پاس سمیٹ کر. اب ایک بھکاری کو کوئی بخیل نہیں کہے گا. جس کے پاس کچھ نہیں ہے اس کو کوئی بخیل نہیں کہے گا. بخیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس ہے تو بہت کچھ لیکن کسی کو دیتا نہیں ہے. اس کے مقابلے میں سخی کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے بہت کچھ دیا بھی ہے اور لوگوں میں لٹاتا بھی ہے، دوسروں کو دیتا بھی ہے. تو بخیل، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ. میرے رسول، میرے محبوب غیب بتانے پر بخیل نہیں ہے. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو غیب کے خزانے عطا بھی کیے ہیں اور محبوب لٹاتے بھی ہیں. یہ ہے صحیح نہج پر سوچنا، اسے کہتے ہیں.
یہ قرآن فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، پہلے ہی پارے میں ہے کہ اسی قرآن سے بہت سے لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں اور بہت سے لوگ راہ راست پر بھی آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جی الا الفاسقین، یہ فاسق لوگ ہی گمراہ ہوتے ہیں جی۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، صحیح راستے پہ رکھے اور زندگی کی آخری سانس تک مسلک حق اور مسلک اہل سنت والجماعت، مسلک اعلیٰ حضرت پر گامزن رہتے ہوئے ہم سب کو ایمان کی موت نصیب فرمائے۔ اللہ آپ قرآن کریم پڑھیں گے تو قرآن کریم نے کہیں بھی مطلقاً غیب کا انکار نہیں فرمایا۔ وما كان الله ليطلعكم على الغيب الا من ارتضى من رسول او كما قال، اللہ کی شان نہیں کہ اے عام لوگوں تم میں سے ہر ایک کو غیب بتائے، لیکن اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ اب ہمارے حضور سے بڑھ کر چنندہ کون ہے؟ ہاں، ہمارے حضور سے چنیدہ، ہمارے حضور سے زیادہ رب کے چنے ہوئے تو کوئی نہیں ہے۔ تو جب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے کہیں بھی صاف یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے کسی کو غیب کا علم دیا ہے کہ نہیں، ایسا کہیں بھی قرآن میں نہیں ہے۔ ہاں، منتخب بندوں کو اللہ نے دیا ہے، قرآن تو یہ کہتا ہے۔ اور حضور سے بڑھ کر منتخب کون ہے؟ اس کا مطلب اللہ نے اپنے محبوب کو غیب کا علم عطا فرمایا ہے۔ تو یہ نویں جو مراد ہے والضحیٰ سے فرمایا کہ اے محبوب والضحیٰ سے مراد حضور کا وہ نور علم جس سے غیب منکشف ظاہر ہو جاتا ہے جی۔ اس غیب کے بارے میں، غیب سے ضحیٰ سے مراد حضور کا وہ علم غیب ہے، حضور کا وہ علم غیب ہے جو جگ ظاہر ہے، جو جگ ظاہر ہے، اور لوگوں نے دیکھا بھی کہ حضور نے فلاں غیب کے بارے میں بتایا اور ایسا ہوا۔ اور لیل سے مراد حضور کا وہ علم غیب ہے جو پوشیدہ ہے، جس کی مخلوق کو کوئی خبر نہیں۔ معلوم ہوا کہ اللہ نے حضور کو دو قسم کا علم غیب عطا فرمایا ہے، ہائے ہائے، دو قسم کا علم غیب عطا فرمایا ہے۔ ایک علم غیب وہ ہے جسے حضور نے لفظوں میں بیان فرما کر کے امت کو اطلاع بھی دے دی جی، اور ایک علم غیب وہ ہے جس کی خبر کسی مخلوق کو نہیں، اللہ جانتا ہے دینے والا، رسول جانتے ہیں لینے والے۔ دو قسم کا علم غیب ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث مشکوٰۃ شریف میں یہاں پہ موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے علم کے دو برتن عطا فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، مکثرین حدیث میں سے ہیں حضرت ابو ہریرہ، 5200 کچھ چلر حدیثیں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہیں، سب سے زیادہ حدیثیں مروی ہیں حضرت ابو ہریرہ سے۔ وہ فرماتے ہیں حضور نے مجھے دو قسم کا علم عطا فرمایا، دو علم کے دو برتن عطا فرمائے، وعاءین جی، دو برتن عطا فرمائے۔ ایک برتن کا علم تو میں نے لوگوں پہ ظاہر کر دیا، اگر دوسرا علم ظاہر کر دوں تو لوگ میری گردن مار دیں گے۔ تو جب حضرت ابو ہریرہ کے علم کا یہ عالم ہے تو سبحان اللہ، میرے آقا جس نے حضرت ابو ہریرہ کو ابو ہریرہ بنایا، ان کی کیا شان ہوگی، سبحان اللہ، اصحاب صفہ کے سردار جی۔ 10واں قول والضحیٰ کے بارے میں، والضحیٰ سے مراد ابتدائے اسلام کے ظہور کی قسم ہے، اور واللیل سے مراد قرب قیامت میں اسلام کی خفا کی قسم ہے۔ ایک حدیث پاک ہے، آپ نے بھی سنی ہوگی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الاسلام بدأ غریبا وسیعود غریبا، کہ اسلام غربت کے عالم میں شروع ہوا اور عن قریب قرب قیامت میں پھر جو ہے اسلام غربت کے عالم میں پلٹ جائے گا۔ آپ جو اسلام کے ابتدائی دور کی جو کٹھنائیاں ہیں وہ علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں، آپ نے بھی پڑھا بھی ہوگا، اور ایک زمانہ قریب قیامت ایسا آئے گا کہ اسلام پر قائم رہنا بڑا دشوار ہوگا۔ جس طرح شروع میں بڑا دشوار تھا، حضرت بلال کے سینے پہ پتھر رکھے جاتے تھے، صہیب کو انگاروں پر لٹایا جاتا تھا، خباب کو جلایا جاتا تھا، کسی کو پھانسی دی جاتی تھی، حضرت سمیہ کو شہید کیا جاتا گیا۔
قرض کے ایک نہیں کتنے سارے مشکلات سے تب کر کے اسلام آج اتنا پھلا پھولا ہے. کہاں 313 تھے، آج 1 ارب سے بھی 1.5 ارب سے بھی زیادہ ہے. سبحان اللہ، ہے کہ نہیں؟ ایک وقت ایسا آئے گا کہ پھر اسلام پر قائم رہنا بڑا مشکل ہو جائے گا. آج بھی مشکل ہو رہا ہے، کچھ یہ دکھائی پڑ رہا ہے. اگرچہ مسلمان 1.5 ارب کے قریب ہیں، لیکن اس کے باوجود بڑا مشکل حالات ہیں. اور یہ ظالمین جو ہیں ہمارے اوپر زندگی تنگ کرنے کی نئی چالیں چلتے رہتے ہیں. لیکن اسلام کے فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے، جتنا تم دباؤ گے یہ اتنا ہی ابھرے گا. تو ضحیٰ سے مراد ابتدائی اسلام کا وقت ہے، اور واللیل سے مراد جو ہے وہ آخر وقت میں قیامت کے قریب جو وقت آئے گا اس مسلمانوں پر، وہ وقت مراد ہے. 11واں قول والضحیٰ سے مراد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کمال عقل کا وقت ہے، اور لیل سے مراد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حالت وفات کا وقت ہے. ہائے یقیناً کہتے ہیں، ایک بڑا مشہور مقولہ ہے، موت العالم موت العالم. عالم کی موت پوری دنیا کی موت ہوتی ہے. عالم کی موت پوری دنیا کی موت. ابھی حضور مفتی کرناٹک علامہ مفتی انور علی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابھی وصال ہوا. بہت بڑے عالم تھے، حضور حافظ ملت کے شاگرد اور اعلیٰ حضرت کے شاگرد و خلیفہ حضرت شیر بیشے اہل سنت علامہ مفتی الشاہ حشمت علی خان رضوی قادری، ان کے مرید و خلیفہ تھے. جی حشمتی لکھتے تھے، اس لیے بہت بڑی شخصیت تھے. ہمیں ان کی قدر نہیں کر سکے وہ اور بات ہے. حافظ ملت کا ایک قول میں نے سنا، پڑھا بھی جو ہے ان کے وصال کے بعد، کہ حافظ ملت فرمایا کرتے تھے کہ 2 میرے شاگرد ایسے ہیں کہ ایک کو دیکھ کر کے دل کو سکون ہوتا ہے، اور دوسرے کو یاد کر کے دل کو سکون ملتا ہے. جس کو دیکھ کر کے سکون ملتا ہے وہ ضیاء المصطفیٰ ہے، اور جس کو یاد کر کے سکون ملتا ہے وہ انور علی ہیں. اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے، ان کی قبروں پہ رحمتوں کی بارشیں ہوں. اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے خدمات دینیہ کو قبول فرمائے. سبحان اللہ. آپ کے استاد ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بڑی شخصیت ہے. سبحان اللہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال عقل کا وقت جو ہے اس کو اللہ نے دن سے تشبیہ دی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت کو اللہ نے لیل رات سے تشبیہ دی. اچھا 12واں قول فرماتے ہیں لیل سے والضحیٰ سے مراد آپ کی ظاہری حیات کے وہ لمحات جس کو مخلوق نے دیکھا، اور واللیل سے مراد آپ کی حیات مبارکہ کے وہ باطنی احوال جو مخلوق کو نظر نہیں آئے. سبحان اللہ. 13واں قول والضحیٰ سے مراد آپ کی امت کی خوبیوں کو ظاہر کرنے کی قسم ہے، اور لیل سے مراد آپ کی شب معراج یا آپ کی شب وفات کی قسم ہے. 14واں قول اگر میں سب کی ڈیٹیل کروں تو بہت لمبا ہو جائے گا. اب یہ 3-4 جمعہ، شاید یہ چوتھا جمعہ ہے، تو میں اس کو مختصر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. 14واں قول والضحیٰ سے مراد آپ کی امت کی خوبیوں کو ظاہر کرنے کی قسم ہے، اور لیل سے مراد آپ کی امت کے عیب کو چھپانے کی قسم ہے. یہ بھی بہت بڑی بات ہے. جب تھوڑی بات آئی تو میں عرض کر دوں، بخاری شریف میں ایک حدیث پاک ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالی مومن بندے کو اپنی رحمت کے چادر میں چھپا لے گا اور فرمائے گا، اے بندے تم نے یہ گناہ کیا تھا. وہ اقرار کرے گا، ہاں مولا میں نے یہ گناہ کیا تھا. تم نے یہ کیا تھا، عرض کرے گا، اقرار کرے گا. غرض کہ اللہ تعالیٰ اس کے ایک ایک گناہ کو
گنوائے گا، اقرار کروائے گا، اور وہ ہر دھرمی نہیں کرے گا کافروں کی طرح سے، اقرار کرے گا مولا ہاں یہ مجھ سے غلطی ہوئی، یہ گناہ مجھ سے ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا بندے میں نے دنیا میں تمہاری پردہ پوشی کی تھی، تمہیں ذلیل نہیں کیا تھا، تمہارے گناہ کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کیا تھا، میں نے دنیا میں تمہاری پردہ پوشی کی تھی، آج میں تم پر اپنی صفت ستاری کے صدقے کرم کرتا ہوں، اور آج بھی میں تمہیں رسوا نہیں کروں گا، جاؤ میں نے تمہیں بخش دیا ہے۔ اللہ اپنے محبوب کی امت کا حساب لے گا بھی نا تو چھپا کر کے، چادر رحمت میں چھپا کر کے۔ ہائے ہائے، اللہ کی تو یہ شان ہے، وہ ستاری کرتا ہے اور ہمیں ایک دوسرے کے پول کھولنے میں لگے ہوئے ہیں، اور جھگڑا ہوتا ہے تو بڑی شان سے کہتے ہیں مجھ سے نہ کو الجھو، تمہارے ساتھ خاندان کو یا اللہ، نہیں چاہیے، نہیں چاہیے، یہ ہمارے حضور کی تعلیمات نہیں ہیں۔ اللہ نے ہمیں یہ نہیں دیا حکم کہ ہمیں ایک دوسرے کے عیوب کو گنوائیں، ایک دوسرے کے ساتھ خاندان کو کھنگال کر کے رکھ دیں، نہ تو اللہ نے یہ تعلیم دی ہے، نہ رسول اللہ نے تعلیم دی۔ ایک دوسرے کی پردہ پوشی کرو، پردہ پوشی۔ تو فرمایا والضحیٰ سے مراد آپ، اچھا اللہ تعالیٰ یہ دیکھیے، والضحیٰ سے مراد ہے امت کی خوبیوں کو ظاہر کرنا، لیل سے مراد ہے قیامت کے دن امت کے عیوب کو چھپانا۔ ہائے ہائے، معلوم ہوا اگر کسی کے اندر کوئی خوبی ہو تو اسے اجاگر کیا جائے، لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے، اور اگر کوئی عیب ہو تو اسے لوگوں کے سامنے بیان نہ کیا جائے بلکہ اسے چھپایا جائے۔ یہ اللہ کی سنت کریمہ ہے کہ رب اپنے محبوب کی امتوں کی جو خوبیاں ہیں ان کو بیان فرماتا ہے، اور جو کمیاں ہیں، جو عیب ہیں، اللہ انہیں چادر رحمت میں چھپا کر کے صرف اقرار لیتا ہے، اس کے بعد پھر جنت میں بھیج دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، 15واں قول، آپ کی صفات ظاہرہ کی قسم جو سب مخلوق کو معلوم ہے۔ حضور کی جو صفات ظاہرہ ہیں، ظاہری صفات ہیں، ظاہری خوبیاں ہیں، والضحیٰ سے مراد وہ ظاہری خوبیاں ہیں، اور لیل سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باطنی خوبیاں ہیں جو صرف اللہ کو معلوم ہیں۔ ہائے ہائے، حضور کی ظاہری خوبیاں بھی ہیں، باطنی خوبیاں بھی ہیں، جو ظاہر ہیں وہ مخلوق کو معلوم ہے، جو ظاہر نہیں ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اچھا، 16واں قول، زندگی، یہ والضحیٰ سے مراد حضور کی زندگی مبارک کی قسم ہے، اور واللیل سے مراد حضور کی وفات شریف کے بعد کی برزخی زندگی کی قسم ہے۔ اچھا، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ والضحیٰ سے مراد حضور کے چاشت کی نماز کی قسم ہے۔ چاشت کی نماز اگر اللہ توفیق دے پڑھا کیجیے۔ والضحیٰ سے مراد حضور کے چاشت کی نماز کی قسم۔ ہم سب پر 5 وقت کی نماز فرض ہے، لیکن ایک قول کے مطابق حضور پر 2 وقت کی نماز اور لازم تھی، اور ایک قول کے مطابق ایک وقت کی نماز، وہ تہجد کی نماز۔ اگر 2 وقت کا قول لیں تو تہجد اور چاشت کی نماز۔ تو حضور کے چاشت کی نماز کی قسم فرمائی گئی، اس سے مراد والضحیٰ سے مراد حضور کی چاشت کی نماز ہے، اور واللیل سے مراد حضور کی تہجد کی نماز ہے۔ تہجد کی نماز عشق والی نماز ہے۔ ہائے ہائے، اگر اللہ کے عشق میں مستغرق ہونا چاہتے ہیں تو تہجد کی نماز پڑھیے۔ اس کے بعد آگے فرماتے ہیں والضحیٰ سے مراد حضور کا وہ وقت ہے جب حضور لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں، حضور لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں، اور لیل سے مراد حضور کا وہ وقت ہے جب اللہ کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں۔ اور حضرت علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بغداد شریف میں آپ کا مزار ہے، اور الحمدللہ ان کی قبر پاک پر میری حاضری ہوئی ہے۔ علامہ سید محمود احمد آلوسی، تفسیر روح المعانی نام سنے ہیں؟ تفسیر روح المعانی بڑی شاندار تفسیر کی کتاب ہے، اس میں آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو خوبیاں اللہ نے عطا فرمائیں،
تمام انبیاء کرام کے اندر جو خوبیاں ہیں وہ ساری خوبیاں اور ان سے کہیں زائد اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے۔ تو والضحیٰ سے مراد حضور کی وہ تمام خوبیاں اور واللیل سے مراد دیگر انبیاء کرام کی تمام خوبیاں۔ اور تفسیر عزیزی کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ والضحیٰ سے مراد آپ کے یوم ولادت کی قسم ہے، اور واللیل سے مراد آپ کی شب معراج کی قسم ہے۔ سبحان اللہ، یہ بڑا ایمان افروز ہے۔ اللہ نے جب یہ تفسیر مراد لیں آپ تو مطلب یہ ہوگا والضحیٰ اے محبوب آپ کے یوم میلاد کی قسم، اور واللیل اے محبوب آپ کی شب معراج کی قسم۔ جب رب تبارک و تعالی، اچھا قسم کسی معمولی چیز کی نہیں کھائی جاتی ہے، جو بہت اہم ہو اور بہت پیاری ہو قسم اسی کی کھائی جاتی ہے۔ ہم اپنے بیٹے کی قسم کھاتے ہیں، کیوں؟ بیٹا بڑا پیارا ہوتا ہے۔ ہم اپنے ماں کی قسم کھاتے ہیں، باپ کی قسم کھاتے ہیں، کائی کو؟ اس لیے کہ ہمیں ماں اور باپ سے بڑا پیار ہوتا ہے۔ ماں اور باپ بڑی عظمت والے ہیں، بڑے مرتبہ والے ہیں، تو جو چیز بہت عظمت والی ہو، بہت پیاری ہو، قسم اس کی کھائی جاتی ہے۔ تو والضحیٰ محبوب آپ کے یوم ولادت کی قسم، واللیل محبوب آپ کے شب معراج کی قسم۔ معلوم ہوا یوم میلاد بھی بہت عظمت والا دن ہے اور شب معراج بھی بہت عظمت والی رات ہے۔ قرآن نے یوم میلاد کی عظمت کو بیان کیا بلا وجہ، اس کو بدعت قرار دیتے ہیں۔ ابھی تقی عثمانی کا بھی ویڈیو آیا، جگہ جگہ گشت کر رہا ہے فیس بک وغیرہ پر، بدعت ہے بدعت ہے بدعت ہے۔ حالانکہ آپ قرآن کا پاک پڑھیے، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کو پوری تفصیل کے ساتھ ایک جگہ نہیں کئی صورتوں میں بیان کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو پوری تفصیل کے ساتھ کئی جگہ آل عمران میں، سورہ طٰہٰ میں، سورہ مریم میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کو اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ حضرت مریم وہ تو نبی بھی نہیں ہے، ولیہ ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، تفصیل کے ساتھ ان کی پیدائش کے وقت کو بیان کیا ہے۔ میلاد کا معنی یوم پیدائش، پیدائش بیان کرنا۔ تو رب نے اپنے ان محبوب پیغمبروں اور حضرت مریم کے میلاد کو بیان کر کے قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو یہ درس عطا فرمایا ہے کہ میلاد منانا، انبیاء کرام کی میلاد منانا، یہ صرف تمہارا طریقہ نہیں ہے بندو، میرا بھی طریقہ ہے۔ اور تو ہم تو سال میں ایک بار یوم میلاد مناتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر روز میلاد مناتا ہے اپنے محبوبوں کے۔ جب جب قرآن پڑھا جاتا رہے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد منایا جاتا رہے گا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا میلاد منایا جاتا رہے گا۔ جب تک آپ قرآن پڑھتے رہیں گے، سورہ بقرہ آپ پہلا پارہ آپ روزانہ 10 بار پڑھیے، حضرت آدم علیہ السلام کا 10 بار میلاد ہوتا رہے گا بھائی۔ پیدائش کے بیان کو تو میلاد کہتے ہیں نا۔ اب اس میں نہیں صاحب ڈی جے ہوتا ہے، ناچتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ ارے بھائی میلاد سے سمجھ میں کیا آتا ہے؟ میلاد میں ہوتا یہ ہے قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے، علماء کرام کا بیان ہوتا ہے، نعت خوانی ہوتی ہے، صلاۃ و سلام ہوتا ہے، درود پاک پڑھا جاتا ہے۔ کیا یہ چیزیں جائز ہے کہ ناجائز ہیں؟ بالکل جائز ہے نا، بلکہ عبادت ہے۔ تو عید میلاد میں یہ ساری چیزیں ہوتی۔ اب اگر آپ عید میلاد میں ناچ کو ایڈ کر دو، عید میلاد میں تھرکنے کو ایڈ کر دو، عید میلاد کے اندر ناجائز کاموں کو، گانوں کو ایڈ کر دو، تو گویا آپ نے میلاد کی توہین کی نا۔ توہین تو آپ نے میلاد کی۔
لیکن ہماری بھی غلطی ہے. ہمارے اب وہ دیکھیے نا، انجمن کی طرف سے بھی باضابطہ اعلان کیا گیا، ہر مسجد کے امام نے انجمن اسلام کا جو اعلان نامہ تھا وہ پڑھ کے سنایا، لیکن نہیں، اپنی کر کے رہیں گے. علماء نہ تو علماء کرام کی بات کو عزت دی جاتی ہے، نہ انجمن اسلام کے عہدیداران کے بات کی عزت کی جاتی ہے. جو ہمارے من میں آئے. ابھی جو ہے علامہ قمر الزمان خان اعظمی مدظ اللہ العالی، ان کا ایک ویڈیو کلپ دیکھا، میں نے سنا. فرماتے ہیں کہ مانچسٹر اور لندن وغیرہ میں، پورے یورپ میں جو عید میلاد کا جلوس نکلتا ہے کتنا شاندار ہوتا ہے. سارے لوگ جو ہے پورے ادب کے ساتھ سر جھکائے سلام پڑھتے ہوئے پورے کیا کہتے ہیں کہ جلوس نکلتا ہے، اور ہر ایک کے ہاتھ میں مٹھائی کا ایک پیکٹ اور ایک گلاب کا پھول ہوتا ہے. جو بھی غیر مسلم سامنے آتا ہے اس کو گلاب کا پھول اور مٹھائی دیتے ہیں. تو دیکھیے، اس سے غیر مسلموں پر اثر پڑے گا نا، آپ کے کردار کا اثر ایسے پڑے گا. یہ ہلڑ بازی کرنے سے اثر، وہ گنیش کا یہ نکالتے ہوئے ہلڑ بازی کرتے ہیں، اور تم جو ہے عید میلاد میں اس طرح ہلڑ بازی کرتے ہو. فرق کیا رہ گیا بھائی؟ سوچنے والی بات ہے، فرق کیا رہ گیا؟ اس لیے عید میلاد بہت اچھی چیز ہے. اور میں آپ کو بتاؤں، لوگ کہتے ہیں کہ حدیث سے کہاں ثابت ہے. ابھی میں وہ مطالعہ کر کے آیا تھا، اور یہ مضمون لکھ کر کے میں نے اس کو پوسٹ بھی کیا فیس بک پر، واٹس ایپ وغیرہ پر، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میلاد خود منایا. آپ نے سنا ہوگا، اگر نہیں سنا ہے تو سن لیجئے، کہ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہوئے، تشریف لائے دنیا میں پیدا ہوئے، تو حضرت عبد المطلب نے 7ویں دن اپنے پوتے کا عقیقہ کیا، مینڈا ذبح کیا، اور سارے قریش کو بلا کر کے دعوت کھلائی. ہاں، عقیقہ جو ہمیں کرتے ہیں یہ اس وقت بھی ہوتا تھا. حضور کا عقیقہ خود حضور کے دادا نے کیا، اور پورا کھانا پکا کر کے لوگوں کو کھلایا. یہ تو حدیث پاک ہے. اس کے بعد دوسری حدیث پاک طبرانی وغیرہ میں نے سارے حوالے لکھے ہوئے ہیں، اس میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد پھر جو ہے بکرا ذبح کیا اور لوگوں کو کھلایا. اب سوال یہ، علامہ سیوطی فرماتے ہیں عقیقہ صرف زندگی میں ایک بار ہوتا ہے. جب حضور کا عقیقہ 7ویں دن دادا نے کر دیا تھا، تو پھر دوبارہ حضور نے جانور ذبح کر کے لوگوں کو کائے کو کھلایا. تو فرمایا، علامہ سیوطی فرماتے ہیں مطلب یہ ہے عقیقہ تو وہ ہوا تھا، دوسرا جو حضور نے جانور ذبح کر کے لوگوں کو کھلایا، یہ حضور نے اپنے ولادت کی خوشی میں لوگوں کو کھانا کھلایا. میرے پاس پورا پوسٹ ہے، میں نے خود بنایا ہے، اور آپ کو میں بھیج سکتا ہوں. تو معلوم ہوا کہ عید میلاد کے دن نیک اعمال کرنا، لوگوں کو دعوتیں کھلانا، یہ جو ہمارے سنی حضرات کرتے ہیں، یہ خود حضور کی سنت ہے. بھائی تم لوگ اگر کوئی یہ سب دیکھنا ہی نہیں چاہے، کوئی اگر اپنے آنکھ کو بند کر لے اور سورج کی روشنی کو دیکھنا ہی نہیں چاہے، تو اس میں سورج کی کیا غلطی ہے بھائی؟ قصور تو الو کی آنکھ کا ہے نا. ساری دلیلیں موجود ہیں. اگر کوئی دیکھنا ہی نہیں چاہے تو اس کی آنکھ کا قصور ہے. قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، بزرگوں کے طریقے میں بھی ہے میلاد پاک. لیکن یہ جو غلط چیزیں شامل ہو گئی ہیں، ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے. مسجد میں کتا گھس جائے تو مسجد کو نہیں ڈھاتے، بلکہ کتے کو بھگا کر کے اس مسجد کو صاف کیا جاتا ہے. آپ جانتے ہیں خانہ کعبہ میں 360 مورتیاں اور بت رکھے ہوئے تھے. حضور نے فتح مکہ کے موقع پر کعبہ کو ڈھایا تھا یا کہ مورتیوں کو نکالا تھا؟ مورتیوں کو نکالا تھا نا بھائی. مورتیوں کو، کعبہ جیسے تھا ویسا ہی رہا. مورتیوں کو عید میلاد میں اگر کوئی غلط چیزیں شامل ہو گئی ہیں تو ان غلط چیزوں کو دور کرو. اس کی وجہ سے پورے عید میلاد کو ہی حرام کہہ دو، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ہمارے ہاتھ میں ایک پھوڑا ہوا تو ہم پھوڑے کا علاج کریں گے یا ہاتھ کو کاٹ کے پھینکیں گے؟ نہیں، آپ بتاؤ انصاف سے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں مت پوچھیں.
ہمارے ایک مقتدی ہیں، وہ کبھی بھی درس حدیث روزانہ فجر میں ہوتا ہے، کبھی نہیں بیٹھتے۔ عید میلاد کے صبح کو فاتحہ خوانی تھی، اٹھ کے چلے گئے۔ مجھے ایک بات سمجھ میں آئی کہ یہ اتنے اپنے مسلک پر یہ اتنے پکے ہیں کہ کسی سنی عالم کا بیان، یہاں تک کہ حدیث بھی بیان کرے تو سننا نہیں چاہتے۔ کمال کی بات ہے یارو، ایک غلط مسلک پر ہو کر کے وہ اتنا کٹر ہے تو تم تو صحیح مسلک پر ہو، تم کو کتنا کٹر ہونا چاہیے۔ کائی کو ان کے اجتماع میں چلے جاتے ہو سننے کے لیے، اب ہمیں اس کا اثر نہیں لیتے، خالی ایسے سن لیتے ہیں، کائی کو سنتے ہو۔ ایک غلط مسلک والا غلط پر ہوتے ہوئے تمہاری بات نہیں سنتا تو تم صحیح مسلک پر ہوتے ہوئے غلط لوگوں کی بات کائی کو سنتے ہو۔ ایک لمحہ فکریہ ہے جو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال قرآن فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ، اے محبوب آپ کے یوم میلاد کی قسم، اور واللیل، اے محبوب آپ کے شب معراج کی قسم۔ سبحان اللہ، مسلمانوں یوم میلاد بھی مناتے رہو، شب معراج بھی مناتے رہو، اور اللہ کے یہاں سے انعامات حاصل کرتے رہو۔ اس کے بعد آگے کی آیتیں انشاءاللہ بیان کی جائیں گی۔ رب کریم ہمارے ان کلمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور کل قیامت کے دن مفسرین کرام کے ساتھ اللہ ہمارے